ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے بچپن کا، کہ جب آپ تعلیم کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ سے ایک وصیت کی تھی اور فرمایا تھا بیٹا کہ میری ایک وصیت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ وصیت تھی آپ کی والدہ کی۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے روانہ ہونے لگے اپنی والدہ کی دعاؤں میں، تو والدہ نے آپ کو 40 دینار جو آپ کی قمیص میں سلے ہوئے تھے وہ آپ کو دے دیے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں روانہ کر دیا جب آپ بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو جب قافلے میں آپ روانہ ہوئے قافلے کے ساتھ، تو دوران سفر قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد اس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو تمام قافلے والوں کا مال انہوں نے ضبط کر لیا، لوٹ لیا۔ تو آپ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تو ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ بہت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ تو اس ڈاکو کو جب آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ ڈاکو سن کر ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ۔ دوسرا ڈاکو آیا تو اس نے بھی آپ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے بھی اسے یہی جواب دیا اور اس نے تلاشی وغیرہ لی، اس کو نہیں ملے، لیکن وہ بھی چلا گیا۔ جب ڈاکو کے سردار نے ان تمام اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا ہے، تو اس کے ڈاکو کے سردار نے جب اس ڈاکو سے پوچھا تو ڈاکو نے کہا جی سارے قافلے کو ہم نے لوٹ لیے، لیکن ایک بچہ ہے جو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے، وہ آگے سے ہمیں کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں تو ہم اس کے پاس کچھ نہیں برآمد ہوتا۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈاکو کے پاس پیش کیا جاتا ہے، وہ ڈاکو آپ سے پوچھتا ہے بیٹا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو نے کہا کہ کہاں پر ہیں؟ تو آپ نے جہاں وہ قمیص کے اندر سلے ہوئے تھے آپ نے وہاں سے نکالے اور نکال کر اس ڈاکو کے سردار کو بتایا۔ ڈاکو کا سردار بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹا آپ تو یہ ہم سے چھپا بھی سکتے تھے کیونکہ ہمیں تو یہ ملے نہیں ہے۔ جب ڈاکو نے آپ سے میرے ساتھیوں نے تلاشی لی تو اس کو آپ کے 40 دینار نہیں ملے، آپ تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے، آپ تو ان 40 دینار کو چھپا بھی سکتے تھے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے ان پیسوں کو کیوں نہیں بچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے روانہ ہوا تو میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی اور فرمایا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا ہے اور میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ جب آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے تو میں نے سچ بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار جب یہ سن کر وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کی بات کو مانتا ہے، اس کی ماں نے اس سے وصیت کی کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور اس نے اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کیا، اس نے اپنی ماں کی بات کو سے انکار نہیں کیا، اس نے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی اور اس نے سچ بولا۔ میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ وہ رب العالمین جس کی میں صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں، وہ مجھے گناہوں سے وہ کہتا ہے کہ باز آ جا، اور میں اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگا ہوں، میں اس کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا جو میرے رب کا حکم ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کی طرف آؤ، مجھے راضی کرو، لیکن میں شیطانی کام کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔
تو اس ڈاکو کے سردار نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہا کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی جو میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں ان تمام گناہوں سے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو آپ اس ڈاکو کے ساتھیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا سردار جب ہم ڈاکے مارتے تھے، جب ہم گناہ کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، تب بھی آپ ہمارے سردار تھے، لیکن آج اگر آپ نیکی کے راستے میں چل نکلے ہیں، آپ نے توبہ کر دی ہے، تو اب توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے اور جھوٹ بولنے سے بچائیں، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آج معاشرے میں بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بوڑھے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ بول کے تو بہت سا مال تو کما لیتے ہیں، بہت سے فائدے تو حاصل کر لیں گے، لیکن جھوٹ بولنے سے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور رب ہمیں جو جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے ہم اس کا حکم نہیں مانتے۔ جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل دور تک فرشتہ جو ہے نا دور بھاگ جاتا ہے۔ جو رحمت برسانے والا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ رحمت برسانے کی، ہم اپنے جھوٹ سے اس فرشتے کو دور بھگا دیتے ہیں۔ کہ جب ہم فرشتے کو دور بھگا دیں گے تو ہمارے اوپر کیا رحمت نازل ہوگی، کیا برکتیں نازل ہوگی۔ آج ہم ہر بندہ پریشان ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، کہ ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ آیا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کتنے گناہوں سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ جتنے آج سے قبل ہم نے زندگی میں جھوٹ بولے، گناہ کیے، اللہ رب العزت ہمیں معافی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔